اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے سے اہل القرآن؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پہ خصوصی کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی معرفت کے لیے اشرف العلوم کے لیے چن لیا۔ توحید میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو جانا چاہے اور پہچانا جائے۔ جیسے جیسے ہم ایک ایک اسم ایک ایک صفت کے بارے میں جانتے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دی الٹیمیٹ پاور ہیں، دا سپریم پاور ہیں۔ تو ہمارے بینگ مخلوق جو آپس میں معاملات ہیں وہ بھی سدھر جاتے ہیں۔ دل میں وہم، شک اور کسی قسم کی بھی کیفیت کہ فلانے نے میرے حصے کا رزق لے لیا، فلانے نے میری پوزیشن لے لی، فلانے نے میرے ساتھ برا کر دیا، یہ تمام وہم ختم ہو جاتے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے اسما کی معرفت ایک انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ اور حقیقی توحید کیا ہے، حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اتنی بڑی معرفت، اتنی آئی اوپننگ چیز انسان کو پتہ چلتی ہے۔ اور پھر وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب دا الٹیمیٹ سپریم پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے تو میں اس دنیا میں کیوں مخلوق کے آگے سرنڈر کر رہا ہوں؟ کیوں لوگ کیا کہیں گے یہ فکر مجھے نڈھال کیے جا رہی ہے، اور سوشل پریشر میں آ کے، پیئر پریشر میں آ کے میں کیوں غلط کام کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے رزلٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیے۔ اور پھر انسان کی تمام ڈائریکشن، تمام فوکس پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی بن جاتا ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے ہم اس کے ایک بہت پیارے اسم العظیم کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ذات کتنی عظیم ہے اور ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ ذات کتنی عبادات، کتنی حمد، کتنی شکر کے قابل ہے، یہ آج ہم اور تفصیل سے جانیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ العظیم اپنی عظمت ہمارے دل میں بسا دے۔ ہم ہر سٹیپ بلکہ ہر سانس یہ سوچ کے لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے اس معاملے میں راضی ہوگا کہ نہیں۔ ہمارا فوکل پوائنٹ صرف اللہ رب العزت العظیم کی ذات ہو جائے۔ اسی دعا کے ساتھ آئیے آج کی نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ العظیم کا مادہ ہے عین ذو میم۔ العظیم کے لغوی معنی ہے انتہائی عظمت اور بڑائی والا۔ العظیم وہ ذات ہے جو اپنی ذات و صفات میں سب سے بڑھ کر ہو اور بڑائی اور بزرگی والا ہے۔ اس کی ذات ہر ذات سے بڑی اور اس کی شان اور صفات مخلوقات کی شان اور صفات سے بڑی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عظیم ہے اور اس کی تعظیم کی وجوہات لا تعداد ہیں، کسی انسان کے شمار میں وہ نہیں آ سکتی۔ العظیم وہ ہے جس کی عظمت اور بڑائی کو کوئی نہ پا سکے، جس کی عظمت کا تصور بھی ناممکن ہو، جس کی عظمت اور بڑائی زمان و مکان سے پاک ہو، مبرہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ دنیا کے ہر شخص کا جاہ و جمال ختم ہو جاتا ہے، چاہے عہدے سے ہٹ کر ہو یا مرنے کے بعد ہو، اس کی عظمت ختم ہو جاتی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے عظیم ہے، ہر حال میں اور ہر صفت میں سب سے بڑھ کر عظیم ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کوئی اسے کسی زمانے میں اور کسی حال میں بھی عاجز نہیں کر سکتا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس پر دباؤ ڈال کر اس کی نافرمانی کی جا سکے یا زبردستی اس پر غلبہ پا کر اس کے حکم کے مخالف کیا جا سکے۔ وہی حقیقتاً العظیم ہے۔ عربی زبان میں ایک عجیب سی حلاوت اور حرارت ہے، جیسے کہ حقیقی ترجمانی ممکن نہیں۔ جو عربی سے واقف ہوں گے وہی اس کی تعریف کی لذت پا سکیں گے۔ عربی زبان میں ایک ہمیں بہت خوبصورت تعریف ملتی ہے، وَالَّذِي لَا تَكُونُ عَظَمَتُهُ بِتَعْظِيمِ الْأَغْيَارِ جَلَّ قَدْرُهُ عَنِ الْحَدِّ وَالْمِقْدَارِ وَقِيلَ الْعَظِيمُ الَّذِي لَيْسَ لِعَظَمَتِهِ بِدَایَةٌ وَلَا لِجَلَالِهِ نِہَایَةٌ۔ العظیم وہ ذات ہے جس کی عظمت اپنی ذات ہے، کسی غیر کی عظمت کی وجہ سے وہ عظیم نہیں ہے۔ اس کی شان اس بات سے بہت اونچی ہے کہ جسے کسی حد اور مقدار سے سمجھا جا سکے، جس کی عظمت کی کوئی ابتدا نہیں اور نہ ہی اس کی جلالت شان کی کوئی انتہا ہے، جس کی عظمت کو اور بڑائی کو کوئی نہ پا سکے اور جس کا تصور بھی ناممکن ہو، جس کی عظمت اور بڑائی زمان و مکان سے پاک ہو، وہ العظیم ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کو شہرت ملتی ہے، وہ پاپولر ہوتا ہے، تو وہ کسی ریفرنس سے ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ کبھی نسبت پاپولیرٹی کا باعث بنتی ہے، کبھی کوئی ٹریٹ ہوتا ہے جو اس کی پاپولیرٹی کا باعث بنتا ہے، اور ہر عروج کو زوال ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جو عروج پہ جاتا ہے، جسے شہرت ملتی ہے، اس کو زوال آتا ہے۔ اور کسی بھی مخلوق میں ایک ٹریٹ ہو سکتا ہے، 2 ٹریٹ ہو سکتے ہیں، 3 ٹریٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی حقیقی عظیم ہے، کیونکہ اس کی عظمت کے لیے اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمیشہ سے عظمت والا ہے، اور اس کی عظمت کی بیس وہ کوالٹیز ہیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے۔ یہ اسم مبارک قرآن کریم میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ العظیم کی عظمت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہی حقیقی عظمت والا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، تم نے اللہ رب العزت کی عظمت کو کما حقہ نہیں پہچانا، اور اللہ رب العزت کی عظمت یہ ہے تم کسی بھی مخلوق کو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی بھی چیز میں برابری مت دو، نہ ہی الفاظ میں اس طور پر کہ تم کہو اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم۔ اسی طرح یوں بھی نہیں کہنا چاہیے میرا اللہ تعالیٰ کے سوا اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ مخلوق کی تعظیم کو شامل کیا گیا ہے۔ اس طرح انسان کو یوں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا اور جو تو چاہے گا۔ ایسے الفاظ میں بھی تعظیم کی منافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو محبت، تعظیم، بزرگی اور اطاعت میں اللہ رب العزت کے برابر نہ دل سے سمجھا جائے اور نہ ہی زبان سے ایسے کلمات ادا کیے جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی مخلوق کے برابر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کے دوران یہ کہہ دیا، ما شاء اللہ و شیتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جعلت للہ ندءا ما شاء اللہ وحدہ، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، پس جو اللہ تنہا چاہے وہ ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مت کہو جو اللہ نے اور فلاں شخص نے چاہا ہوگا، بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ تمام مخلوقات العظیم کی عظمت کی دلیل ہیں۔
ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ عظمت اور بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ کر دل میں یہی خیال کرنا چاہیے کہ یہ چیز بہت حقیر ہے، عظیم نہیں ہے۔ اپنی زبان سے العظیم کی عظمت کے علاوہ کسی کی عظمت نہ بولیں، کیونکہ جو زبان سے بات نکلتی ہے وہی دل میں گھر کرتی ہے۔ کھڑی مٹی اور پڑی مٹی۔ کراچی کے ایک بزرگ محترم حاجی امین صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، دنیا کی بڑی سے بڑی عمارت پر جب نگاہ پڑے تو سوچو کہ دو مٹی کے درمیان کی شکل ہے، پہلے بھی مٹی تھی، آخر میں بھی مٹی ہوگی۔ ایک بزرگ کو کراچی کی ایک بڑی عمارت دکھلائی تو بزرگ نے کہا، کھڑی مٹی اور پڑی مٹی ہمارے لیے برابر ہے۔ یہ جملہ بہت خوبصورت ہے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اگر العظیم کی عظمت کا یقین اور استحضار ہمارے دل میں ہو تو بڑی سے بڑی تعمیرات، بڑے سے بڑے مکانات کا اثر انشاءاللہ ہمارے دل پہ نہیں پڑے گا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے جس انسان نے یہ بڑی بڑی عمارات کھڑی کر دی ہیں، بڑے بڑے ڈیم بنا دیے ہیں، فضاؤں کو سمندروں کو مسخر کر لیا ہے، اس انسان کو بنانے والا العظیم ہے۔ آج ہم دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی بڑائی ہمارے دل میں گھر کر لیتی ہے، لیکن وہ العظیم جو سب کچھ دینے والا ہے اور تمام کی تمام عظمت کا مالک ہے، اس کو بھول بیٹھتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں جانا ہے، اور انسان کو اپنی اوقات پہ رکھنے کے لیے یہی جملہ بہت ہے۔ العظیم اپنی ذات کے اعتبار سے عظیم ہے۔ سلطان محمد تغلق ہندوستان کا مشہور بادشاہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں اپنی خونریزی میں بہت مشہور تھا۔ ایک مرتبہ وہ حضرت شیخ قطب الدین منور رحمۃ اللہ کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور اس کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ سلطان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اس نے باز پرس کے لیے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت دربار میں داخل ہوئے تو ملک کے تمام بڑے بڑے عمر، وزراء، فوجی، افسر بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے۔ دربار کے رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کے کلیجے پگھلے جا رہے تھے۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ان کے صاحبزادے نور الدین رحمۃ اللہ بھی تھے۔ انہوں نے اس سے قبل کبھی کسی بادشاہ کا دربار نہیں دیکھا تھا۔ اس پر یہ منظر دیکھ کر رعب طاری ہو گیا۔ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کو مرغوب ہوتے دیکھا تو زور سے پکار کر کہا، العظمتہ للہ، عظمت تمام تر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ حضرت نور الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو ہی اپنے والد کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، میں نے اپنے اندر ایک عجیب و غریب قوت محسوس کی۔ میرے دل سے درباری کی ساری ہیبت زائل ہو گئی اور تمام حاضرین مجھے ایسے معلوم ہونے لگے جیسے وہ بھیڑ بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو۔ جس انسان کو العظیم سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے، یقین کریں دنیا کی چیزیں اس کو مرغوب نہیں کرتی، کسی بھی چیز کو دیکھ کے اس کا دل للچاتا نہیں ہے۔ چلے ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ ہے جو ساری دنیا کا مالک ہو اور صاحب عظمت و بلندی ہو، لیکن اگر اس کی سلطنت ختم ہو جائے تو یقیناً اس کی عظمت ختم ہو جائے گی۔ معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ بذات خود عظیم نہ تھا، اس کی عظمت کسی دوسری چیز کی مرہون منت تھی۔ اس کی عظمت اس فانی سلطنت کی وجہ سے تھی، لہٰذا جب سلطنت زائل ہو گئی تو اس کی عظمت بھی زائل ہو گئی۔ تاریخ میں ایسے ہمیں بہت سے واقعات ملتے ہیں جہاں کے شاہان وقت کہ سلطنت کسی دشمن نے چھین لی تو ذلیل و برباد ہو گئے وہاں کے بادشاہ، قید خانوں میں گل سڑ کے مر گئے وہ بادشاہ، اور کسی نے بھی ان کی تعظیم نہیں کی۔ بہادر شاہ ظفر رنگون میں اسیری کی زندگی گزار کر انتقال فرما گئے۔ تو عظمت والا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کیونکہ اس کی عظمت کسی بھی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ ذات بذات خود عظیم ہے۔
حقیقی اور ذاتی عظمت کا مالک وہی العظیم ہے، اس کے سوا کوئی بھی العظیم نہیں ہے۔ سب کی عظمتیں فانی اور غیر حقیقی ہیں۔ یہ دنیا رہے یا نہ رہے، اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کائنات سے پہلے بھی العظیم تھا اور اس کے کائنات کے بعد بھی العظیم ہی رہے گا۔ قرآن مجید میں سورہ حاقہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملائکہ جہنم کو ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا۔ العظیم کی تعظیم میں سے یہ بات ہے کہ تمام انسان تمام گناہ و حرام کردہ چیزوں سے بچیں جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اس کی حرمت کو واضح کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی چیز شرک اور اس کی اقسام ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا ہے، میں تیرے تمام گناہوں کے باوجود تیری مغفرت کر لیتا ہوں اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک بھی پہنچ جائیں تو پھر تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے برابر گناہ لے کر آئے اور پھر تو مجھ سے اس حالت میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو میں اس کے برابر تیری مغفرت کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ العظیم کی تعظیم میں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ اس سے سب سے بڑی چیز توحید اور عبادات میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے۔ اس سے زیادہ گمراہ کوئی شخص نہیں جو ایک اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے انکار کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنے پہ جمع رہے، جو نہ خود اپنے رزق کے مالک ہیں اور نہ نفع نقصان کے۔ ایسے لوگ جو بتوں کے پاس یا مزاروں کے پاس یا پیروں ولیوں کے لباس میں بیٹھے ہوئے جاہلوں، کاہنوں، نجومیوں کے پاس جا کر اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں، وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ان کا یقین العظیم پہ کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے چنگل میں ایسے گھما دیتا ہے کہ وہ العظیم سے اور دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جس کے ہاں اولاد ہونے والی تھی وہ ہاسپٹل میں پہنچا تو ڈاکٹر نے اس کے بتایا کہ مبارک ہو، آپ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ آپ کی بیٹی کے لیے یہ اگلے 24 گھنٹے بہت کریٹیکل ہیں۔ اگر یہ 24 گھنٹے سروائیو کر گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیں گے، لیکن ان 24 گھنٹوں کے گزرنے سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کچھ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں۔ وہ انسان گھبرا گیا۔ اس نے فوراً اپنے ایک دوست کو فون کیا اور صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ ایک عامل بابا جن کے بارے میں تم اکثر مجھے بتاتے ہو، مجھے ان کا نمبر دے دو تاکہ میں ان سے کوئی ایسا علم معلوم کر لوں کہ میری بیٹی کا یہ مشکل وقت اچھے طریقے سے گزر جائے۔ اس کے دوست نے کہا فکر مت کرو، میں ابھی تمہیں نمبر سینڈ کرتا ہوں۔ اتنی ہی دیر میں اس کے پاس جیسے ہی نمبر اس کے فون پہ اس کو ریسیو ہوا اور اس نے اپنے واٹس ایپ کو کھولا، ادھر سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ لرز گئے اور فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک سیکنڈ کے اندر اس کے اندر احساس پیدا ہوا کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے مجھے اولاد جیسی نعمت عطا کی ہے
اور جس نے عطا کی ہے وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اذان کی آواز سنتے ہی جیسے ہی اذان ختم ہوئی وہ انسان بغیر کچھ سوچے سمجھے سیدھے مسجد میں چلا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ 24 گھنٹے تک وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہا، روتا رہا، اس کے آگے جھولی پھیلا کے بیٹھا رہا۔ 24 گھنٹوں کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس نے ہاسپٹل کی طرف جانے کا رخ کیا۔ ہاسپٹل جیسے ہی وہ پہنچا تمام اس کے رشتہ دار اور ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم اتنی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی بالکل ٹھیک ہے اور جتنی کمپلیکیشنز تھیں وہ اب الحمدللہ انڈر کنٹرول ہیں۔ اس انسان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل سے کہا الحمدللہ، العظیم ہے تیری ذات، عظمت والا ہے تو جس نے مجھے شرک عظیم سے بچا دیا۔ آج ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ اطمینان کے وقت، سکون کے وقت، خوشی کے وقت ہم سب شرک سے دور رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کیا ہمارے دل کسی ایسے سہارے کو تلاش کرنا تو شروع نہیں کر دیتے جو کہ شرک کی طرف لے جائیں؟ یقین جانیں شرک ظلم عظیم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے دور رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، پس رکوع میں تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم سبحان ربی العظیم بیان کرو اور سجدے میں خوب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، یہ اس کے مناسب ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ رکوع اور سجدے میں مانگنے کی ایک اور دعا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ تو پاک ہے، اے ہمارے پروردگار اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے۔ اس دعا کو بھی رکوع اور سجدے میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ العظیم کی طرف سے شرف قبولیت ملے۔ بے چینی دور کرنے والا العظیم ہی ہے۔ بے چینی دور کرنے کے لیے العظیم کی عظمت کا اقرار کر کے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو بہت بڑے اور بردبار ہیں، گناہ پر فوراً پکڑ نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو عرش عظیم کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے اور معزز عرش کے رب ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے پاس بیٹھ کر یہ دعا 7 مرتبہ مانگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں جو عظمت والا ہے اور بڑی عظمت والے عرش کا رب ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا سچے دل سے مانگ لے تو یہ جان لے کہ العظیم اس کے تمام غموں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو شخص العظیم پہ توکل کرے گا
اللہ تعالیٰ اس کی ہر غم سے حفاظت فرمائیں گے۔ اس اسم سے تعلق پیدا کرنے والوں کو چاہیے کہ عجز و انکساری کو اپنا شعور بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور خشوع اور خضوع کے ساتھ حاضر ہوں اور دل کو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے پر رکھیں اور غیر اللہ کی بڑائی دل میں آنے نہ دیں۔ کسی کی بھی شہرت، دولت، عزت کو دیکھ کے مرغوب نہ ہوں اور یاد رکھیں کہ العظیم ہی حقیقی عظمت اور بڑائی والا ہے۔ العظیم کی عظمت کا اقرار کریں اور العظیم کی نافرمانی سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یقین جانیں، جب العظیم کی عظمت کا انسان کو احساس ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اور دل خون کے آنسو روتا ہے کہ تمام عمر گزر گئی اور میں نے اللہ رب العزت کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ آج ہمیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم ہونے پہ یقین آ گیا تو پھر ہم شکر گزار بھی ہو جائیں گے اور دنیا ہمارے لیے کچھ میٹر نہیں کرے گی، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ مٹی، اور مٹی کھڑی ہو یا پڑی ہو مٹی ہی رہتی ہے، اور سب سے بڑی اس العظیم کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی اور اس کی عظمت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اس العظیم سے میری دل سے دعا ہے کہ اپنی عظمت اور بڑائی ہمارے دل میں بسا دیں، ہم دنیا سے مرغوب نہ ہوں بلکہ العظیم کی عظمت کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں اور تمام زندگی اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے اس کی فرمانبرداری کرتے ہوئے گزار دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا کریے گا کہ العظیم میرے اور آپ کے دل میں اپنی عظمت ڈال دے۔ اجازت دیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔